نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، دوستو، شہزادوں اور شہزادیوں، شروع میں ایمان لانے والے خوش نصیب صحابہ کرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قریش سے باہر کے جو لوگ بالکل ابتدا کے اندر ایمان لائے، ان میں ایک صحابی ایسے ہیں جیسے کہ اللہ پاک نے کسی کو خاص طور پر چن لیا ہو، اور وہ ہیں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے ہے جو مکہ مکرمہ سے باہر آباد تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبوت کے آنے سے پہلے ہی بت پرستی سے بیزار ہو چکے تھے۔ نماز کو تو ابھی پتہ نہیں تھا کیونکہ شریعت نہیں آئی تھی، لیکن جیسے بھی ان سے ہو سکتا تھا نماز پڑھتے تھے اور اپنی طرف سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جاؤ اور اس شخص کی خبر لے کر آؤ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی، اور اس کا کلام بھی سنو۔ تو ابوذر کی ہدایت کے مطابق ان کے بھائی انیس مکہ آئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پھر واپس ہوئے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا خبر لائے؟ انیس نے کہا کہ کوئی آپ کو کاذب، کوئی ساحر، کوئی کاہن، کوئی شاعر یہ کہتا ہے، لیکن کہا کہ واللہ وہ تو نہ شاعر ہے نہ کاہن ہے۔ انیس جو ہیں وہ خود بھی بڑے شاعر تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے۔ ان کا کلام کسی طرح سے بھی کاہنوں کے کلام سے مشابہ نہیں ہے، اور ان کے کلام کو میں نے اوزان شعر پر رکھ کر دیکھا، یہ شاعری بھی نہیں ہے۔ اور کہا کہ خدا کی قسم وہ بالکل صادق ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اس شخص کو میں نے صرف خیر اور بھلائی کو حکم کرتے ہوئے دیکھا اور شر و برائی سے منع کرتے ہی دیکھا۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ دل کو تسلی نہیں ہوئی، لہٰذا اب تم گھر پہ رہو اور میں خود جاتا ہوں، جا کر معلومات کرتا ہوں۔ کچھ توشہ اور پانی کا مشکیزہ لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اچھا، بھائی نے انہیں بتا دیا تھا کہ مکہ میں ان کی بڑی شدید مخالفت ہے اور معاملہ ابھی ڈھکا چھپا ہے، اس لیے احتیاط سے کام لینا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ پہنچ کر حرم میں آ گیا اور سارا دن میں نے حرم میں گزار دیا کہ مجھے کچھ نظر آئے یا پتہ چلے اس بارے میں، لیکن کہتے ہیں کہ نہ مجھے کچھ پتہ چلا، نہ ہی کوئی بندہ نظر آیا ایسا کہ جس سے میں پوچھ سکوں، اور اسی میں شام ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں مسافروں کی طرح بیت اللہ کے اندر ہی اپنی چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ ابوذر کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص میرے پاس آیا، مجھ سے کہا کہ مسافر معلوم ہوتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں مسافر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ تو میں پھر اس کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو، اور نہ ہی میں نے بتایا، بس گھر لے جا کر اس نے مجھے کھانا وغیرہ کھلا کر سلا دیا اور صبح واپس لا کر حرم میں چھوڑ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دن اسی طرح سے دیکھتے بھالتے گزارا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، اور شام ہو گئی اور میں پھر حرم میں اسی طرح سے چادر بچھا کے لیٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہی شخص آیا جو مجھے گزشتہ روز اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ جس کام سے تم آئے تھے وہ آج بھی نہیں ہوا، اور وہ مجھے دوبارہ اپنے گھر لے گئے۔
کہتے ہیں کہ آج بھی نہ اس نے کچھ پوچھا نہ میں نے بتایا، بس اسی طرح سے گھر لے جا کر کھانا وغیرہ کھلا کر مجھے سلا دیا اور صبح لا کر حرم میں چھوڑ دیا۔ اب کہتے ہیں کہ تیسرا دن آ گیا اور یہ بھی اسی طرح سے گزر گیا اور شام ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہی شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ آج بھی تمہارا کام نہیں ہوا، اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور کھانا وغیرہ کھلا کر کہنے لگا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو آج تیسرا دن ہو گیا ہے اور تم اسی طرح بیت اللہ میں پڑے ہو، تو جس کام سے تم آئے ہو اگر مجھے بتا دو تو شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 3 دن ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے اس پر اعتماد ہو گیا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی اللہ کے نبی آئے ہیں، تو میں ان کا پتہ کرنے آیا ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ پہلے میں نے اپنے بھائی کو اس مقصد سے بھیجا تھا اور اب میں خود آیا ہوں۔ تو یہ سن کر انہوں نے کہا کہ تم صحیح جگہ پہنچے ہو، اور میرا نام علی ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کل ان کے پاس لے کر جاؤں گا، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم کس مقصد سے آئے ہو۔ تو کل ہم اس طرح سے جائیں گے کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور اگر راستے میں کوئی بندہ مل جائے جس کو شک ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، تو میں اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے بہانے نیچے بیٹھ جاؤں گا اور تم آگے نکل جانا، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کا کلام سنا تو اسی وقت ایمان لے آیا۔ تو میرے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اب تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ اور ان کو بھی بتا دو، اور جب ہمارے غلبے کی خبر سننا تب آ جانا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو چھپا کے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں تو صبح یہاں مکہ مکرمہ کے اندر اس کا اعلان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن یہ نہیں مانے اور صبح بیت اللہ پہنچ گئے۔ وہاں تمام سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے پھیپھڑوں میں جتنی قوت اور طاقت تھی اتنے زور سے میں نے وہاں آواز لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں میری آواز کا گونجنا تھا کہ جیسے بھیڑوں کے چھتے میں کسی نے پتھر مار دیا۔ اس طرح سے وہ سب لوگ میرے اوپر ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں جو آیا، پتھر، لکڑی، لوہا، اس سے ان لوگوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ میں بے دم ہو کر گر گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عباس آ گئے، اور ان لوگوں کے درمیان انہوں نے مجھے پہچاننے کی کوشش کی اور ان لوگوں کو روکا اور کہا کہ اللہ کے بندو، یہ قبیلہ بنو غفار کا آدمی ہے جو ہمارے تجارتی قافلوں کے راستے میں پڑتا ہے، اگر یہ یہاں مر گیا تو پھر کیسے گزرو گے اپنے تجارتی قافلوں کو لے کر وہاں سے؟ تو اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو ہٹا کر مجھے وہاں سے نکالا، لیکن ابھی جان باقی تھی۔ تو میں نے کہا کہ کل میں دوبارہ جاؤں گا اور پھر یہ اعلان کروں گا۔ تو اگلے دن کہتے ہیں کہ میں پھر بیت اللہ چلے گیا، اور اس حالت میں کہ آنکھیں، ناک، کان، منہ، جسم سب سوجے ہوئے کل کی مار کے اثر سے، اور میں نے پھر اسی طرح پوری قوت کے ساتھ آواز لگائی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ لوگ پھر
گزشتہ دن کی طرح سے مجھ پر پل پڑے اور مجھے انتہائی بری طرح سے مارنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو کل کا غصہ بھی تھا کہ کل اس کو عباس بچا کے لے گئے تھے اور آج یہ پھر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس پھر میرے لیے فرشتہ رحمت بن کر آئے اور مجھے ان لوگوں کے بیچ میں سے نکالا، اس طرح سے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ یہ قبیلہ بنو غفار کا آدمی، تم اپنے تجارتی قافلے لے کر وہاں کیسے گزرو گے اگر یہ یہاں مر گیا تو ابو ذر کہتے ہیں کہ پھر میں اس طرح سے وہاں سے نکلا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کرتے ہوئے 2 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ہمیشہ سچی بات کہنا، چاہے وہ کسی کو کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے۔ اور ان دونوں نصیحتوں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان جتنی چیزوں کے اوپر تنا ہوا ہے اور جتنی چیزوں کو زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان سب میں ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو یوں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے واپس اپنے گھر پہنچے۔ پہلے ان دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے والدین کو اسلام کی دعوت دی، والدہ نے انتہائی خوشی سے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے قبیلہ بنو غفار کو اسلام کی دعوت دی، اور آدھا قبیلہ اسی وقت اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دعوت پر مشرف با اسلام ہو گیا۔ ایک اور صحابی مشہور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار ان 4 لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی 3 حضرات، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، دوسرا اعزاز ان کا یہ بھی تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ ان کو صاحب سواک و نال کہتے ہیں۔ سواک کہتے ہیں مسواک کو، اور نال کہتے ہیں جوتوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور جوتے ہمیشہ ان کے پاس ہوتے تھے، اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ کسی وقت بھی ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جس کا مطلب ہے یہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ فقہا اور مفسرین صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے تفسیری اقوال بہت مشہور ہیں، جن کو بعض حضرات نے تفسیر ابن مسعود کے نام سے جمع کیا۔ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر مشہور ہے، اسی طرح سے تفسیر ابن مسعود بھی مشہور ہے۔ یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے باہر پہاڑوں پر عقبہ بن ابو معیط کی بکریاں چرا رہا تھا۔ عقبہ جو ہے یہ قریش کا مشہور سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، اور یہ ان چند لوگوں میں شامل ہے جو اپنی شقاوت و بدبخت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ تو خیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں بکریاں چرا رہا تھا، اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ مجھے بکریاں چراتے دیکھ کر یہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں دودھ پلا دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں، میں تو صرف چراتا ہوں ان کے لیے، یہ تو امانت ہے میرے پاس، اس لیے میں ان کا دودھ نکال کے آپ کو نہیں پلا سکتا۔
اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی بکری ہے تمہارے پاس جس نے ابھی تک بچہ نہ جانا ہو، یعنی ابھی چھوٹی ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی چھوٹی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے لبالب بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ نکالا اور خود پیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور پھر مجھے بھی پلایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اقلس، یعنی سکڑ جا، اور بکری کے تھن پھر اسی طرح سے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہوا، اور میں نے سوچا کہ ضرور اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، مجھے کچھ سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بارک اللہ فیکا وانک غلام معلم، اللہ تیری عمر میں برکت دے، تو پڑھا ہوا ہے، تو سیکھا ہوا ہے۔ اور پھر بعد میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت پر معمور ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بدلا کرتے تھے تو میں ہی ان کے لیے چادر تان کر کھڑا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ایک اور صحابی بڑے مشہور نخیز، یہ ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار حسین کے بیٹے تھے۔ یہ حسین سین سے نہیں ہے، سوات سے ہے، کہ حسین کا شمار مکہ کے بڑے رؤوسا میں ہوتا تھا اور یہ بڑے سمجھدار خیال کیے جاتے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا۔ تو ہوا یہ کہ قریش کا ایک وفد حسین کے پاس گیا اور کہا کہ آپ بڑے مدبر ہیں، سردار ہیں، بہت ذہین ہیں، آپ کی بڑی عزت کی جاتی ہے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ اس بات کو چھوڑ دیں جو انہوں نے شروع کی ہوئی، کیونکہ اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ اپنے قبیلے کا ایک وفد لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنے ساتھ جو یہ وفد لائے تھے اس کو باہر بٹھا کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اندر چلے گئے۔ اندر جگہ کم تھی کیونکہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے جگہ بنا دو، یعنی جگہ کشادہ کر دو۔ اچھا، جن لوگوں کو اللہ پاک نے کسی دنیاوی مرتبے اور مقام سے نوازا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مرتبے کا لحاظ فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ رہا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق برتاؤ کرو، کیونکہ یہ جو دنیا کی عزتیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہوتی، تو ان کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ تو خیر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ قریش آپ سے بڑے تنگ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کا انکار کرتے ہیں اور ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین تم بتاؤ کہ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ تو حسین نے کہا کہ 7 زمین پر ہیں اور 1 آسمان پر، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن آسمان والے کو بڑا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حسین، جب تمہیں کوئی شدید قسم کی تکلیف یا ضرر پہنچے تو پھر تم کس کو پکارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آسمان والے کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تمہارا سارا مال ہلاک ہو جائے، اس زمانے میں یہ مال مویشی ہوا کرتے تھے زیادہ تر، کہ اگر تمہارا سارا مال ہلاک ہو جائے اور تم پر شدید قسم کی غربت آ جائے تو پھر کس کو پکارو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آسمان والے کو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین،
یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں تو آسمان والا دور کرے، اور جب عبادت کا وقت آئے تو تم زمین والوں کو اس کے ساتھ شریک کر دو۔ تو کیا تم اس شرک کو پسند کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، اسلام قبول کر لو جس میں زمینی خداؤں کا کوئی تصور ہی نہیں، بس ایک ہی خدا ہے جو تمام عالم کے کام بناتا ہے، تو تم آخرت کی ناکامیوں سے بچ جاؤ گے۔ خدا کی شان یہ سن کر حسین نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے بیٹے عمران، جو اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جوش میں اٹھے اپنی جگہ سے، وہ پہلے اپنے باپ کی پیشانی کو چوما، پھر ان کے ہاتھ چومے، پھر ان کے پاؤں چومے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عمران کا یہ طرز عمل بہت اچھا لگا کہ جب اس کا باپ مجلس میں آیا تو اس نے اس کی عزت کی، اس کے لیے مجلس میں جگہ بنائی اور خاموش بیٹھا رہا، اور جب اس کے باپ نے اسلام قبول کیا تو اس نے اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار اس کے ہاتھ، پیشانی اور پاؤں چوم کر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کہ وہ جائیں اور حسین کو ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں، یعنی اعزاز کے طور پر ان لوگوں کے ساتھ جائیں۔ اسے عربی کے اندر مشایات کہتے ہیں کہ کچھ دور تک مہمان کے ساتھ جانا۔ تو جب یہ باہر نکلے تو ان کی قوم کے جو لوگ باہر اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب یہ باہر آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ان کی اس بات چیت کا کیا نتیجہ نکلا جس کے لیے ہم آئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے حسین کو آتے دیکھا تو ان کے چہرے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے جو انوارات تھے ان کو دیکھ کر ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ سابقون والاولون میں سے ایک نام حضرت صہیب رومی کا ہے۔ رومی سے لگتا ہے جیسے یہ روم کے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایران کے تھے۔ ایران کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا اور ایران کو فارس کہتے تھے، اور روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا۔ روم اور فارس اس وقت کی دو عالمی طاقتیں تھیں اور ان کی آپس میں جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ روم نے فارس پر حملہ کیا اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے ہی تھے، رومی لشکر نے انہیں پکڑ لیا اور روم میں لا کر بیچ دیا۔ ان دنوں مکہ کے کچھ لوگ روم گئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو وہاں سے خریدا اور لا کر مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ اس طرح سے یہ غلام بن گئے، حالانکہ یہ فارس میں ایک بڑے فوجی کمانڈر کے بچے تھے۔ تو ایک یہ اور 3 اور لوگ جو ایک ہی خاندان کے تھے، انہیں اسلام کی وجہ سے شدید ترین تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 3 لوگ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل۔ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں برچھا مارا تھا جس سے وہ شہید ہو گئی تھی۔ ان تینوں پر ظلم اور درندگی کی انتہا کر دی گئی تھی، کیونکہ یہ غلام تھے۔ غلام چونکہ لوگوں کی ملکیت ہوتے تھے، لہٰذا ان کا پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں تھا، ورنہ اسلام تو حضرت عمر فاروق بھی لے کر آئے تھے اور حضرت حمزہ بھی لے کر آئے تھے، لیکن کسی کے مجال نہیں تھی کہ ان کو ہاتھ لگا سکے۔ جبکہ جو لوگ غلام ہوتے تھے جیسے کہ حضرت بلال، حضرت خباب، ان پر لوگ انتہائی ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دار ارقم کے پاس جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اس خیال سے گھوم رہا تھا کہ آپ سب سے ملاقات ہو تو میں پوچھوں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں مجھے وہاں حضرت عمار مل گئے، اور انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ صہیب تم یہاں کیسے گھوم رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔
تو عمار نے کہا کہ میں بھی اسی ارادے سے یہاں آیا ہوں، تو چلو ہم دونوں مل کر چلتے ہیں ان کے پاس۔ تو یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نئی بات لے کر آئے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پلٹ دیے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کو گھر پہنچے تو چونکہ ان کا سارا دن اسی میں گزرا تھا، ان کی والدہ حضرت سمیہ نے ان سے پوچھا کہ تم دن بھر کہاں رہے؟ تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ہم پر اپنا دین پیش کیا اور ہم نے ان کا دین قبول کر لیا۔ اور پھر جو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے اپنے والد و والدہ کو سنائی۔ یہ کہتے ہیں کہ سن کر میرے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح یہ چار لوگ یعنی حضرت صہیب رومی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے۔ ان پر کیے جانے والے مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ انہیں سخت دھوپ کے اندر کندھوں تک زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا، صرف سر اور گردن باہر ہوتے تاکہ یہ لوگ ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلا سکیں، اور پھر ان پر قریش کے سردار کوڑے برسایا کرتے تھے جس سے یہ لہو لہان ہو جاتے تھے۔ کبھی انہیں پانی میں غوطے دیتے، کبھی انگاروں پر لٹاتے۔ جب کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو حدیث شریف میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پیرو یا اہل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما، اور کبھی فرماتے کہ تم کو بشارت ہو جنت تمہاری مشتاق ہے۔ اسی پہ بس کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے زندگی تو دی تو اگلے ہفتے اس سے آگے بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی وسلم علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان۔ یا کریم اللہ، یا اللہ، یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا اللہ یہ سننا سنانا اپنے بارگاہ عالی میں اپنے شاہ نشان قبول فرما کے یا اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہماری بخشت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ آقا پاک کو ہماری طرف سے بہترین جزائیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے درجات عالی اور بلند فرما دے۔ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھوں کو کوثر کا جام نصیب فرمانا، آپ کے جھنڈے تلے جمع فرمانا۔ یا اللہ اپنی رضا کی جگہ جنت الفردوس بلا حساب و کتاب محض اپنے کرم و فضل سے یا اللہ عطا فرمانا۔ اے کریم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی اولین آخرین سمیت کامل بخشش و مغفرت فرما، سب کے غم دکھ تکلیفیں مصائب مشکلات بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سب کے نیک جائز شرعی حاجات پوری فرما، ہر خیر سے سرفراز فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مومن مسلمان آج تک آپ کے پاس جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا کریم اللہ ہمیں بھی اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، کل عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفار و منافقین کا شر ان پر لوٹا دے۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے مجاہدین کی یا اللہ مدد و نصرت فرما، ان کو غالب و منصور فرما۔ یا اللہ کریم فرما، یا کریم اللہ، یا اللہ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ابھی ساسن کے صدقے و طفیل ہماری دعاؤں کو ان کے اور ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، خیر کی جو دعائیں آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم بھی مانگتے ہیں عطا فرما دیں۔ جن شرور سے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما دیں۔ وانت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔